دور سطر کے بارے میں بتاتے ہوئے ہم نے بتایا تھا کہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے اولاد میں سے ایک شخص ابو القاسم حسن بن فرا بن حوشب جو پہلے کوفے میں رہتا تھا اور شیعہ اثنا عشریہ عقیدے کے ساتھ منسلک تھا، بعد میں امام رضی الدین عبداللہ کے ہاتھ بیعت کر کے اسماعیلی دین میں آ گیا تھا۔ اب ہم اس کی کہانی اور کردار کے بارے میں سنتے ہیں کہ اس نے اسماعیلی تاریخ میں کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم نے پہلے پیر ناصر خسرو کی بات بھی کی ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو۔ اب دیکھیں قصہ کچھ یوں ہے کہ ابن حوشب مولا کی محفل میں بیٹھے تھے، امام واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور معرفت کی باتیں بتا رہے تھے۔ اتنے میں مولا نے ابو القاسم سے کہا، اے ابو القاسم، کیا تم اللہ کی راہ میں سفر کر سکتے ہو؟ حالانکہ یہ مشکل سفر ہے۔ ابو القاسم نے بغیر سوچے فوراً کہہ دیا، یا مولا آپ حکم کرے، جدھر جانا ہو جاؤں گا۔ امام رضی الدین عبداللہ نے کہا، اے ابو القاسم، وقت آنے دو اور اس شخص کو بھی آنے دو جو مصر سے آ رہا ہے، جب وہ شخص پہنچے گا تم دونوں سفر کر لینا۔ اب سارے دائی انتظار میں بیٹھے تھے، وقت بھی گزر چکا تھا۔ وقت گزرنے کے بعد علی بن فضل نامی ایک شخص آیا۔ امام نے ابو القاسم کو بلا کر کہا، یہ تمہارا شاگرد ہے، اسے سمجھانا اور سکھانا، میں تمہیں یمن جانے کا حکم دیتا ہوں۔ اس کے بعد علی بن فضل سے امام نے کہا، اے علی بن فضل، تم دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ ابو القاسم حسن بن فرا بن حوشب ہے، یہ دریائے علم ہے، تم اس کی بے قدری مت کرنا۔ امام نے پھر کہا، اے علی بن فضل، دوبارہ سن لو، یہ ابو القاسم ہے، یہ دریائے علم ہے، تم اس کی بے قدری ہرگز نہ کرنا، یہ خدا کی معرفت جانتے ہیں، یہ تمہیں معرفت سے آشنائی دلا سکتا ہے۔ امام نے کہا، خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اگر تم نے ابن حوشب کے علم کو نہیں جانا تو تم کبھی ہدایت نہیں پا سکو گے۔ پھر امام نے دونوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جب میرا وصال ہوگا تم لوگ مغرب میں میرے فرزند امام مہدی کی امامت کا تبلیغ کرنا، کیونکہ میرے بعد میرا فرزند امام مہدی امام ہوگا اور عنقریب ایک بہت بڑے سلطنت میں بھی فائز ہوگا۔ دونوں مشکل ترین سفر کے بعد یمن پہنچ گئے۔ اب آپ ایک منٹ کے لیے میرے اس جملے پہ غور کرو کہ دونوں مشکل ترین سفر کے بعد تھکے ہارے خستہ حال ہو کے یمن پہنچ گئے۔ اب اس جملے کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں ہم بات کریں گے۔ بہرحال دونوں یمن پہنچ چکے تھے اور اسماعیلی دعوت کے کام پہ مامور ہوئے تھے۔ ابتدا میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ملی، بعد میں لوگ اہل بیت کے دین کی جانب آتے گئے۔ 820 کا واقعہ ہے کہ جب امام رضی الدین عبداللہ کی وفات کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور اب یہ جو دائی ہے، اب ان دائیوں کا کیا کام تھا کہ امام مہدی کی امامت کا اقرار کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ ان کے بعد اگلا امام مہدی بن چکا ہے۔ اب چونکہ ان لوگوں نے یہی کام جاری رکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے دعوت کے کام میں تیزی رکھی۔ اب لایا جیسا ایک علاقہ تھا جہاں پہ 2 سال تک انہوں نے خفیہ طور پہ دعوت کا کام کیا، اور دوسرے علاقے بھی تھے جہاں پہ یہ لوگ کام کر رہے تھے۔ جب اسماعیلی ان کی تعلیمات کو سنتے اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کے بعد ان کے دین میں آنے لگے، ان کی شاگردی میں آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اب ہماری تعداد چونکہ بڑھ چکی ہے اور عباسی جو ہے وہ ہم پہ کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو ہم ایک چھوٹا سا قلعہ بناتے ہیں۔ اب یہ قلعہ اس لیے بنایا تھا کہ اس دور میں جو ہے نا عباسی اسماعیلیوں پہ اکثر حملے کرتے تھے۔ اب قلعہ بن چکا تھا تو ابو القاسم نے لشکر بنائی اور چند اسماعیلی اس میں شامل تھے، زیادہ تر اس میں نون اسماعیلی بھی شامل تھے کیونکہ یہ لوگ حکومت کے ستائے ہوئے بھی تھے۔ تو یہ دوسرے کتابوں سے بھی میں نے دیکھا تھا، تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس میں مکس لوگ جو ہے نا وہ شامل ہو چکے تھے۔ تو بہرحال ان لوگ، اس کا جو لیڈر تھا وہ ابن حوشب تھا، جس کو امام نے بھیجا تھا یمن۔ ایک خستہ حال شخص یہاں پہ آ کے لیڈر بن چکا تھا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہ ہمارا قلعہ بہت کمزور ہے، اگر ہم پہ کبھی بھی کسی نے حملہ کیا دشمن نے تو ہم سب کو ختم کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ایک بڑے علاقے پہ قبضہ کریں۔ تو منصور الیمن نے کہا کہ بڑے علاقے پہ قبضہ کرنے سے بہتر ہے کہ پورے یمن پہ ہی قبضہ کر لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یمن پہ فوراً حملہ کر دو۔ تو اس دور میں یمن پہ قبضہ کرنا کوئی آسان بات نہیں تھا، لیکن اب لوگوں نے جو ہے نا اپنی حفاظت بھی کرنی تھی، جماعت کی بھی حفاظت کرنی تھی، پروٹیکشن بہت لازمی ہو گیا تھا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک ہی حملے میں کئی شہر فتح کیے۔ جب یمن کے صدر مقام پہ قبضہ ہوا تو اسماعیلی تحریک یمن میں مضبوط ترین تحریک بنی۔ اب جاتے اس جملے کی جانب جس کا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ 2 خستہ حال لوگ پرانے کپڑوں میں لپٹے ہوئے یمن آئے۔ اب وہی دائی منصور الیمن کہلایا۔ اب جو دائی پہلے ابن حوشب کے نام سے مشہور تھا، اب وہ منصور الیمن کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تلوار کا زور نہیں تھا، یہ وہ اسٹریٹجی ہے جو اسماعیلی دائی اپناتے تھے۔ یہی تو حسن بن صبا نے اپنایا تھا۔ یہ علم معرفت کی طاقت ہے، لوگوں کو شراب طہور کی لذت دلاتی ہے۔ اب دیکھیے 2 اسماعیلی تھے، ایک ابن حوشب اور دوسرا علی بن فضل، لیکن امام نے کیا کہا تھا؟ اے علی بن فضل، یہ ابن حوشب ہے، یہ معرفت جانتے ہیں، تم اس کی قدر کرو۔ اور واقعی معجزہ معرفت تھا کہ سفر کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے وہی شخص منصور الیمن بنے، جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا شخص تھا علی بن فضل،
وہ معرفت سے دور ہوا کیونکہ اس نے اپنے استاد کی قدر نہیں کی، اس نے وہ علم نہیں سیکھا جس کو سیکھنے کا حکم ہوا تھا۔ یمن پہ اسماعیلی حکومت قائم کرنے کے بعد ابن ہوشب یعنی کہ منصور الیمن نے کیا کیا؟ یمامہ میں کچھ لوگوں کو بھیجا، بحرین میں کچھ لوگوں کو بھیجا، سندھ میں کچھ لوگوں کو بھیجا، ہندوستان میں کچھ لوگوں کو بھیجا اور مصر کے دوسرے علاقوں اور مغرب میں کچھ لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ آپ وہاں جا کے امام مہدی کے بارے میں لوگوں کو بتائے اور ان کو بتائے کہ معرفت کیا چیز ہے۔ دائی ابن ہوشب نے مرتے دم تک محمد و آل محمد کی وفاداری کا حلف اٹھاتا رہا اور دشمنوں کے حملوں کا جواب دیتا رہا۔ 914 میں آپ نے وفات پائی اور یمن کے تخت پہ آپ نے اپنے وفادار شاگرد عبداللہ بن عباس شاوری کو بٹھایا۔ یہ تھا دائی ابن ہوشب منصور الیمن جو علم فقہ کا استاد مانا جاتا تھا۔ علم حدیث میں یہ مکمل عبور حاصل کر چکا تھا، تمام علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی، روایات واقعات کا صحیح علم آپ کے پاس تھا۔ قرآن کا باطن تو آپ نے امام الزمان سے سیکھا تھا۔ دوسرے دائیوں کا بھی ہم باری باری ذکر کرتے چلیں گے۔ دیگر ویڈیوز بھی دیکھ کے آپ اس عظیم تاریخ سے مستفید ہو سکتے ہیں۔